بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حیدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی، تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر ہاتھ لے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً حیدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے حوث سے لوگ ویسے ہی تراتے تھے۔ حد پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی، لہٰذا اس نے قبیلہ بنی مرمود دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس شرط پر کہ وہ حیدر کو قتل کر دے یا قید کر کے لے آئے۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے جب وہ اس کے مستقر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حیدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حیدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کی مسائی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ حیدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ ہنغار انسان ہے کہ 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، مگر اس کی جرت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رازدنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو اس نے کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنی دل کی جرت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ حیدر نے کہا امیر مجھے آزمائیے تو مجھے سیاسی شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا، اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچیں، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حیدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں باری باری بیڑیاں ہوگی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا جس میں تلوار دی جائے گی۔ حیدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حیدر کو جیل خانے میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حیدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حیدر شیر کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے داڑا اور انگڑائی لے کر حیدر کی طرف بڑھا۔ جب وہ شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حیدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک ہی وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا، اور ادھر حیدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے درباری ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حیدر اٹھا
اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہ یہ اشعار پڑھے: اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج، میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا، کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتے، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا: اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں، اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حیدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔